تعریف سے شروع کیا ہے اور ان کی صفات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جو اہل ایمان ہے ان کی صفات، اور جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے ان کے شبہات کو دور کرنا اور ان کے اعتراضات کا جواب دینا، اور آخر میں پھر اللہ کے پھر اس کے بعد سورہ کا خاتمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ کامیاب ہو گئے مومن، ایمان لانے والے، وہ مومن لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہاں سے مومنین کی صفات بیان کی، یعنی پہلی صفت مومنین جس سے ایک مومن کی پہچان ہوتی کہ وہ نماز پڑھتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اور نماز میں اس کے خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کیا پڑھا پتہ نہیں چلا، کب مصلی پہ کھڑے ہوئے کب سلام پھیر دیا پتہ نہیں چلا، یا کس وقت نماز شروع کی اور کس وقت ختم کر دی۔ نہیں، وہ نماز کو اپنے رب کے حاضری کے سامنے حاضری کا ذریعہ سمجھ، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کی نمازوں میں خشیت ہوتی۔ تو مومن کی پہلی صفت یہ بتائی، اگر کوئی ایمان لائے اور نماز کی پابندی نہیں کرے اور وہ کہے کہ نہیں نماز یہ ہمارا اور بندے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا پرسنل معاملہ ہے، اور ہم اور اللہ تعالیٰ اور یہ اور وہ، اور نماز کی پابندی نہیں کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کے ساتھ اس کے ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں مومنوں کی صفت بیان کی، ان کو کامیابی بتائی، وہاں سب سے پہلی صفت جو بتائی ہے وہ ان کی نماز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ اور فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ لغو کا لفظ استعمال کیا، لغو کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جو گناہ برا، نہیں، لغو کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے، اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہو، کوئی ایسی چیز جس سے نقصان نہیں لیکن فائدہ بھی نہیں ہے، مومن اس کو چھوڑ کے اتنے لمحات میں وہ کام کرتا ہے جس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ وہ بات کہنے کے بجائے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، وہ بات کہے گا جس میں کوئی فائدہ ہو۔ قل خیرن، اور اس کو بھلی بات کہو یا خاموش رہو، خاموشی تمہاری عبادت ہو، لیکن بے لا یعنی باتیں کرنا اور فضول بولنا، مومن ان چیزوں سے، لا یعنی چیزوں سے، لغو اور بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے دور رہتا ہے۔ اور پھر مومنوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھنا، زکوٰۃ کو پابندی سے نکالنا، اس کو اس کے مستحقین تک پہنچانا، مستحقین کا پتہ لگانا، زکوٰۃ کے لیے سب کچھ کرتے۔ اس کے بعد اگلی صفت ہے، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں اور پاک نفس ہوتے ہیں، پاک فطرت ہوتے ہیں، یہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، سوائے ان کی بیویوں کے یا ان کی کنیز اور باندیاں جو ہوتی ہیں، یعنی خریدی بھی جو باندیاں ہوتی ہیں جو کہ اب نہیں ہیں، تو اس میں ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔
ورنہ اس کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہوں کی بہت حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے اس کے علاوہ کوئی وسیلہ اختیار کیا، کوئی ذریعہ اختیار کیا، تو وہ سرکشی کی علامت ہے، وہ حد سے گزرنے کی علامت ہے۔ مومن اس سے آگے کے راستہ نہیں ڈھونڈتا ہے، یا بیویاں ہوں یا بیوی یمین۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ان کو بندوں کے ساتھ پاسداری ہوتی ہے، اور یہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہم اپنے ساتھ پسند کریں وہ دوسروں کے ساتھ، تو جس طرح ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہ کرے اور بدعہدی نہ کرے، اس طرح سے وہ دوسروں کے ساتھ بھی وعدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی امانت کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخری صفت، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے نمازوں کی اہمیت، مومن کی صفات شروع ہوئی نماز کے نام، اور صفات پوری ہوئی نماز کے نام۔ اس کے بعد کوئی نماز کی پابندی نہیں کرے، مومن ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ پہلے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں بہت اچھی ہوتی ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں کہا گیا وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے اس کو ضائع کر دیا، غیبت چغلی کر کے، گناہ کر کے، کسی کو پر ظلم کر کے، زیادتی کر کے، یا نمازی کو اس طرح ضائع کر دیا کہ پاکی کا اہتمام نہیں کیا، قبلے کے رجوع ہونے کا اہتمام نہیں کیا، یا دل لگا کر نہیں پڑھا، یا وقت گزرنے کے بعد پڑھا، وقت کے اندر نہیں پڑھا، قضا کر دی نمازیں۔ نہیں، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، کس چیز کے وارث ہوں گے؟ اپنے باپ کی جائیداد کے وارث ہوں گے۔ کیوں؟ ہمارے باپ جنت سے نہیں آئے تھے، ہم ان کے وارث نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، بابا آدم کے وارث ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ لوگ وارث ہوں گے جن کا ان کا حق ہوگا، یہ جنت ان کا حق ہوگا، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے اور ہمیں وہاں ہمیشگی کے مقامات عطا کرے۔ اور جو صفات ہم نے ابھی پڑھی ہیں مومنوں کی، ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، بچپن سے بچوں کے اندر یہ صفات پیدا کی جائیں، تاکہ وہ اسی پر وہ پلے بڑھیں، اسی پہ جوان ہوں، وہ ان کی فطرت کا حصہ بن جائیں، اور یہ ان کی زندگی کا جز ہو جائے، کہیں بھی جائیں وہ ان چیزوں پر قائم۔ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور آزمائشوں کے اس دور میں ایمان کی مضبوطی دے۔ ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے سد سے پیدا کیا، نکالے ہوئے حصے سے پیدا کیا، اس کے بعد ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر پانی کی ایک بوند بنا دی۔ مومنوں کی صفات بتائی گئی ہیں، ابھی بھی انسان کی تخلیق بتائی گئی، بہت ساری دلیلیں آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ پہلی دلیل انسان کی اپنی تخلیق، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو پانی کی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر اس کو رکھا، اس کے بعد پھر پانی کی بوند سے خون کا ٹکڑا بنایا، پھر خون کے ٹکڑے سے گوشت کی بوٹی بنایا، گوشت کی بوٹی جو رحم میں کونے میں چپکی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس بوٹی سے ہڈیاں بنائی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر وہ ایک دوسری ہی مخلوق ہو گیا، ایک پانی کی بوند تھی، ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، پھر وہ ایک مخلوق، ایک دوسری مخلوق ہو گیا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بہت برکت والا ہے میرا رب، وہ اللہ بہت مبارک ہے اس کی ہستی، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا۔ پانی کی بوند سے لے کر ایک انسان بننے تک کی جو مراحل ہیں، وہ خود اپنے اندر یہ رکھتی ہیں کہ کوئی بہت بڑی حکمت، بہت بڑی قدرت اس کے پیچھے کام کرتی۔ یہ پانی کی بوند جب خوراک حاصل کرتی ہے تو کیسے اس سے پھر سب چیزیں بن جاتی ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں، ناخن بنتے ہیں، آنکھیں بنتی ہیں، بال بنتے ہیں۔ جو غذا جسم میں جاتی ہے وہ غذا کیسے یہ طے کرتی ہے کہ اس سے کہاں پہنچنا ہے، اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں پورے خون کا دوران ہوتا ہے، پورے جسم میں خون پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر وہ چیزیں بنتی جاتی ہیں۔ وہی دال چاول روٹی کھانے سے وہ کہاں پہ بال بننا ہے، کہاں ہڈی بننا ہے، کہاں کون سے وٹامن پہنچنا ہے، کہاں کون سی چیز پہنچنا ہے۔ پھر وہ پانی کی بوند اپنے اندر، ایک پانی بہت بہت بوند کا بھی سینکڑواں حصہ، وہ اپنے اندر سب کچھ رکھا ہوتا ہے، ننیال کی ددیال کی صفات، ابا کی صفات، اماں کی صفات، اس کو کتنا لمبا ہونا ہے، کتنا چوڑا ہونا ہے، غصے والا ہونا ہے، سرد مزاج ہونا ہے،
سخت مزاج ہونا ہے، بہت ساری چیزیں اس کی فطرت کی. اس کو ذہین ہونا ہے کہ بیوقوف ہونا ہے کہ مسٹی ہونا ہے کہ تیز ہونا ہے، کیا ہونا ہے اس کو، یہ ساری اس پانی کے بوند کے ایک ذرے میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی. اس کے بعد پھر وہ ساری چیزیں بنتی جاتی. اس کو کیسا بننا ہے، جسم کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، ہر طرح سے کس طرح کو اس کو بننا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی. اور پھر یہ جسم اس کی مدد کرتا ہے، اور جو غذا ہوتی ہے وہ غذا اس جگہ پر پہنچتی جاتی ہے جہاں اس کو لگنا ہے، کہاں بال بننا ہے، کہاں ہڈی بننا ہے، کہاں کھال بننا ہے، کہاں ناخن بننا ہے، کہاں گوشت بننا ہے، لڑکا بننا ہے کہ لڑکی بننا ہے، لڑکی کی صفات اس کے اندر پیدا ہونا ہے کہ لڑکے کی صفات اس کے اندر پیدا ہونا ہے. یہ خود ایک پورا ایک کارخانہ ہے، ایک معجزہ ہے، ایک کرشمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی ذات کا. تبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ہے اللہ کی ذات جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے. تم غور کرو صرف اپنی تخلیق پر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ تبارک اللہ کا تبارک کا لفظ اس طرح سے، جیسے ایک سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ رحمان کے آخر میں ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال، سورہ اعراف میں ہے، 3 دفعہ اس سورے میں آیا ہے تبارک کا لفظ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے. دیکھیے آگے، اس کے بعد پھر تم سب کو یہ تخلیق ہوئی، اس کے بعد پھر موت آتی بلا وجہ، اتنی باریکی سے، اتنی نفاست سے یہ تخلیق بلا وجہ ہوئی ہے. پھر موت آتی ہے تو وہیں کہانی ختم ہو جاتی ہے. نہیں، پھر تم سب کو مرنا ہے، اس کے بعد پھر تم سب کو قیامت کے دن اٹھایا جائے، اور تم کو بیکار نہیں بنایا گیا، ایک مقصد سے. آگے پھر دوسری مخلوقات کو بتا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل آئے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا، آیت نمبر 17، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم اپنی مخلوق سے، اپنی تخلیق سے غافل نہیں تھے، بنا کے ان کو چھوڑ نہیں دیا تھا. پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پانی ایک اندازے، ایک حدود کے مطابق برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا، اس کو زمین میں جگہ دی، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو ختم بھی کر سکتے. پانی کو زمین میں محفوظ ہونے کے ٹھکانے بنائے، اس کو دوبارہ استعمال ہونے کے ذرائع بتائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین اس پانی کو کھینچ لے، کون لا سکتا ہے وہ پانی واپس. اس کے بعد پھر اس پانی سے تمہارے لیے باغات اگا دیے، کھجور، انگور اور بہت سارے پھل، بہت سارے میوے جو تم کھاتے ہو. اور ایک وہ درخت جو طور سینا کے پاس اگتا ہے، جس میں تیل بھی ہوتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہوتا ہے. زیتون کے درخت کی طرف اشارہ ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ آسمان ہو گیا، پانی ہو گیا، زمین کی پیداوار ہو گئی. اس کے بعد جانوروں پر غور کرو، جانوروں میں تمہارے لیے بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے، بہت نصیحت. اس کے پیٹ میں سے تم کو دودھ پلایا جاتا ہے، اسی کو میں مانتی ہوں. اس کے پیٹ میں جو خوراک جاتی ہے وہ کچھ خون بن جاتے ہیں، کچھ اس کے جسم میں لگ جاتا ہے، کچھ اس کے فضلات بن جاتے ہیں، اس بیچ میں سے صاف مزیدار دودھ آتا ہے، اور اس میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، اور تم اس کو کھاتے بھی، پھر اس پر سواری بھی کرتے ہو. اور اس پر ہی نہیں، یہ تو خشکی کی سواری کا انتظام ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر میں سواری کا انتظام کر دیا. وعلی الفلک تحملون، کشتیوں پر تم کو اٹھایا جاتا ہے. اور آگے بڑھیے، آپ کے لیے ہواؤں میں سفر کرنے کا انتظام کرتے ہیں، جہازوں پر اٹھائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل، کیا اس کی قدرت کی دلیل نہیں ہے؟ کیا اس کی حکمت کی دلیل نہیں ہے؟ کیا اس نے یہ سارا کارخانہ بیکار بنا کر چھوڑ دیا نہیں؟ جب اس نے تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے جینے کے لیے ہر طرح کا سامان میسر کیا، تو اس نے پھر تمہاری روح کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ تمہاری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ نہیں، اس کا بھی انتظام کیا. پھر اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس بھیجا، اور ان سے کہا، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے، انہوں نے کہا، یہ تمہارے جیسا ایک انسان ہے، اور یہ تم سے افضل بننا چاہتا ہے، تم پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے ساتھ فرشتے نازل کرتا. وہی اعتراض جو بار بار نبیوں کے لیے ہوتا ہے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے ساتھ فرشتے آتے، یہ نبی ہوتے تو ان کے ساتھ فرشتے آتے. اللہ تعالیٰ ان کے اعتراض رفع کرتے. یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا. ہم نے اپنے باپ دادا میں ایسا کبھی نہیں سنا. یہ انسان ہے
اور اس کے اوپر جنوں کا اثر ہے. اس کے ساتھ انتظار کرو کچھ وقت، کچھ مقررہ بس امید کی حد تک، تو مقررہ وقت کے لیے انتظار، یعنی چھوڑ دو اس کے حال میں، کوئی اس کی بات مت ماننا. انہوں نے دعا مانگی ہے میرے رب میری مدد فرما، ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. ہر قوم کے لوگوں کا یہ دستور رہا ہے، ان سے نشانیاں طلب کرنا، جھٹلانا، اعراض کرنا، منہ موڑ دینا، لیکن پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اشارہ کیا، ہم نے انہیں یہ تعلیمات دی، ان کو یہ بتایا کہ تم ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری تعلیمات کے روشنی میں. تم ایک کشتی تیار کر لو، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور پھٹ جائے تو پھر اس کشتی میں ہر ایک کے 2 جوڑے رکھ لینا اور اپنے گھر والوں کو رکھ لینا، سوائے ان کے جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو گیا. اور جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا، بلا شبہ وہ سب ڈوبنے والے. اور جب طوفان ختم ہو جائے اور تم اور تمہارے ساتھی نہیں اور جب طوفان شروع ہو جائے اور تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دلائی. اس کے بعد پھر دعا مانگنا ہے کہ اللہ ہم کو مبارک جگہ پر اتارنا، تو ہی بہترین اتارنے والا ہے. تو کشتی میں بیٹھنا، نجات کا شکر ادا کرنا کہ ظالم قوم سے بچا لیا، اور پھر دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جگہ پر نازل. دعا کی کتنی فضیلت ہے، دعا عبادت ہے. آدمی ہر حال میں اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہوں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا. کیونکہ جب کشتی بنی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی تھی اور اس کی نگرانی میں بنی تھی اور اس کے حکم سے اس پہ بیٹھا گیا تھا اور اس کے حکم سے طوفان آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو اسی لیے بنایا تھا کہ ان لوگوں کو بچائیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کشتی کو اپنی نگرانی میں حفاظت میں لے جانے والے اور اپنی مرضی سے کہیں اتارنے والے تھے. لیکن پھر بھی بندوں کو اس پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ جب بیٹھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ بہترین جگہ ہم کو اتاریے گا. یعنی گویا ہر چیز میں جسے تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے اور ہو رہا ہے اور معاملات چل نہیں، پھر بھی تمہاری بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کا اور اس کے سائے کا، اس کی عنایت کا، اس کے لطف کا، اس کے کرم کا محتاج سمجھو. اور جو کام ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے کیا پتہ کل نہ، اس کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خیر کے ساتھ صبح ہو، عافیت کے ساتھ شام ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، دین پر استقامت ہو، بچوں کی ہدایت ہو، ہر چیز کے لیے یہ عبادت ہے. ہر وقت کا یہ احساس کہ میں ایک بے بس بندہ ہوں اور میرے پاس ایک قادر مطلق میرا خدا ہے جو میرے لیے ہر کام کر سکتا ہے. تو پھر تم لوگ دعا مانگنا کہ اے ہمارے رب ہم کو مبارک جگہ پر اتارنا، بے شک تو بہترین اتارنے والا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اور ہم یقیناً آزمانے والے. ان کی آزمائش ہو گئی، پھر وہ سب ان کی کہانی ختم ہو گئی، وہ بہترین جگہ اترے، باقی لوگ ڈوب گئے. کچھ دن وہ ہدایت پر قائم رہے، اس کے بعد پھر شیطان نے اپنا کام شروع کیا اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اندر گمراہی پیدا ہونا شروع ہوئی. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا اور ان میں انہی میں سے رسول بھیجتے گئے. رسول کیا پیغام لے کر آئے تھے؟ ہر رسول یہ پیغام لے کر آیا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اور جو رسول بھی آئے ان کے قوم کے کافر سرداروں نے پہلی چیز تو یہ کہ وہ کافر تھے، انکار کرنے والے تھے. دوسری چیز یہ کہ وہ مالدار اور سردار تھے انہوں نے، اور تیسری چیز آخرت کا انکار کرنے والے. چوتھی چیز وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی کی ساری آسودگیاں اور آسائش یہاں تک دی. تو جو سرکشی کرنے والے ہوتے، نافرمانی کرنے والے تو ان کی صفات کیا ہوتی؟ کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار، اس کی آیتوں کا انکار، آخرت کے دن کا انکار، اور مال و دولت میں ڈوبے رہنا، اپنی زندگی کی مستی میں. انہوں نے یہی اعتراض کیا، کہا تمہارے جیسا انسان ہے، جیسے تم کھاتے ہو یہ کھاتا ہے، تم پیتے ہو یہ پیتا ہے، یہ کیسے نبی ہو گیا؟ اگر اپنے ہی جیسے انسان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے تو تم بہت بڑے خسارے میں پڑو. اس کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے کو بہکانا ہے کہ یہ تم کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور وہ سیدھا ہڈیاں ہو جاؤ گے، پھر تمہیں نکالا جائے گا.
بہت دور کی بات ہے، کب ایسا ہوا ہے، کون نکلا ہے آج تک؟ بہت دور کی باتیں ہیں جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، مریں گے جئیں گے، بات ختم ہو جائے گی، نموت و نحیا، اسی دنیا میں ہی مرنا اور جینا، دوبارہ کوئی اٹھایا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول پر بھی تانا لگایا، اس کی دعوت پر آخرت کے اوپر مذاق اڑایا، آخرت کا، اس کے بعد بھی رسول کا مذاق اڑایا کہ یہ انسان اس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے اور ہم اس پر یقین نہیں کرنے والے۔ جب رسولوں کو جھٹلا دیا، آخرت کے دن کو جھٹلا دیا، رسالت کو جھٹلا دیا، رسول نے دعا مانگی، رب انصرنی بما کذبون، بالکل وہی دعا جو اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام مانگ چکے تھے، انہوں نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب، میرے قوم کے لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا، تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی وقت ہے، کچھ ہی مدت باقی ہے، جلدی ہی یہ سب شرمندہ اور پشیمان ہوں گے اور جلدی ہی ان کو ان کا انجام نظر آ جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک کڑک نے ان کو آ لیا، یہ حق ہے، حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا، اور ایک کڑک آئی اور وہ چلے گئے، اور وہ سب ایسے ہو گئے جیسے سوکھی ہوئی کھیتی ہو، جیسے گھاس پڑی ہوئی ہو، تباہی اور بربادی ہے ظالم قوم کی۔ پھر ہم نے ان کے بعد بہت سارے قوموں کو اٹھایا، ایک قوم دوسری قوم تیسری قوم، ہر قوم نے یہ کیا، کوئی قوم اپنے وقت سے آگے بڑھی، نہ کوئی قوم اپنے وقت سے پیچھے ہٹی، جس کی جتنی مدت متعین تھی اتنے دن انہوں نے دنیا میں عیش کیا، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ لگاتار آگے پیچھے اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا، مرسلنا رسولنا تترا، پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے چلے۔ جب بھی کسی قوم میں کوئی رسول آیا، سب کی یہی روش تھی، اس کو جھٹلا دیا، اور ہم نے ان سبوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا، اور پھر یعنی ایک کے پیچھے ایک ہلاک ہوتے گئے، ایک کے پیچھے ایک ہلاک ہوتے گئے، اور وہ سارے پرانی کہانیاں اور قصے بنتے گئے، اس قوم کی کہانی کی ہلاکت کی کہانی، اس قوم کی ہلاکت کی کہانی، اس قوم کی ہلاکت کی کہانی، آگے پیچھے رسول آتے گئے، رسولوں کو جھٹلایا جاتا گیا، اور اس کے بعد پھر آگے پیچھے ان کی ہلاکت ہوتی گئی، وہ پرانے قصے اور کہانی بن گئے، تباہی اور ڈوبی ہے ان لوگوں جو ایمان نہیں رکھتے۔ ایک لمبا سلسلہ گزر گیا، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا، نشانیاں دے کر اور واضح دلیل دے کر۔ کہاں بھیجا؟ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، اور فرعون ان سب نے تکبر کیا، وہ سب بہت سرکش لوگ تھے، انہوں نے بھی وہی بات کہی، کہا کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں کے لیے ایمان لے آئے، اور وہ بھی کون سے دو آدمی؟ وہ کوئی سردار نہیں ہے، وہ کوئی امیر نہیں ہے، کوئی کبیر نہیں ہے، کوئی اعلیٰ منصب پر نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے قوم ہمارے غلام ہیں، بنی اسرائیل کے غلام ہونے کا دعویٰ، تاکہ ان کی قوم تو ہمارے غلام ہے اور ہم ان کی اطاعت اور اتباع کریں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وَأَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اپنے جیسے دو ایسے آدمیوں کی ہم اتباع کر لیں اور ان کی بات پر ایمان لے آئیں، اور ان کی قوم ہماری خدمت گزار ہے، ہمارے غلام ہے ان کی قوم، ان دونوں کو جھٹلا دیا، اور پھر وہ سب ہلاک ہوئے۔ وہ جلدی ہلاک ہو گئے تھے؟ نہیں، ایک آیت میں واقعہ ختم ہو گیا، لیکن یہ سالوں پر محیط ان کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی تھی تاکہ وہ صحیح راستہ اختیار کرتے، ان کی رہنمائی ہوتی، وہ ہدایت پاتے، لیکن نہیں مانا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، وجعلنا ابن مریم، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو، ان دونوں کو ہم نے اپنی طرف سے نشانی بنا دیا تھا، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا تھا، پناہ دی تھی ایسے ٹیلے کے پاس جہاں ٹھنڈا پانی بھی تھا اور اچھا ٹھکانہ بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اے رسولوں، جو پاک رزق آتا ہوا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور نیک کام کرو، میں تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں۔ یعنی رسول کوئی فرشتہ نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ان کے اوپر کوئی دنیا کی طیبات حرام ہوتی ہیں، نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھائے نہیں پیے نہیں، وہ ایک انسان ہوتے ہیں، اور ان پاک روزی میں سے کھانے کا ان کو حکم دیا گیا ہے، پاک رزق کھاؤ، نیک کام کرو۔ اس کے آگے، بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، سب ایک قوم ہے، سارے انبیاء کی ساری قومیں سب ایک ہی قوم ہے،
اور میں تم سب کا رب ہوں تو تم مجھ سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. انبیاء کو ہدایت تھی اور پھر قوموں کے بارے میں تھی کہ سب ایک ہی قوم ہے اور سب کو مجھ سے ڈرو. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تمام انبیاء کا تمام قوموں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنے درمیان دین کو، کتابوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، حصے میں بانٹ، بہت سارے ٹکڑے کر لیے اور ہر ایک اپنا حصہ لے کر کنارے ہو گئے، اپنے دین کے حصے کر ڈالے، اختلافات میں پڑ گئے اور غفلت میں پڑ گئے، تکبر میں پڑ گئے. جس کو جتنا ملا اس نے اسی کو صحیح سمجھا، جہاں جو بنا لیا، جو گڑ لیا اسی کو مان لیا، اسی کو عقیدہ بنا لیا اور اتنا حصہ لے کر خوش ہو. چھوڑ دو ان کو، ان کی غفلت میں، ان کی مدہوشی میں. کب تک؟ کچھ وقت کے لیے، حتی حین، تھوڑا سا وقت، کچھ وقت کے لیے ان کو ایسا چھوڑ. ایسا ہمیشہ نہیں رہے. اب ان سے سوال کیا جا رہا ہے، کبھی انہوں نے غور کیا ان باتوں پہ؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں مال و اولاد سے نواز رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بہت بھلا کر رہے ہیں، بہت خیر ہو رہی ہے ان کے ساتھ؟ یہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو مال و اولاد سے نوازتے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ خیر ہوتے جا رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں چل رہا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو مہلت دی جا رہی اور ان کی گھڑیوں کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ تو برے لوگوں کی روش ہو گئی اور ان کی تنبیہ ہو. ان کی صفات یہ بتائی گئی کہ وہ جھٹلاتے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. جو جتنا ان کے پاس ہے اسی پہ اترائے پڑے ہیں، اس سے بہتر کچھ سوچنے یا دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اپنی غفلت میں ڈوبے ہوئے. یہ ان کی نشانی ہے. اور ان کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں رہے کہ سزا ملتی، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ خیر ہو رہا ہے جو ان کو مالا اولاد کی کشادگی عطا ہوئی. اب نیک لوگوں کی باتیں، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے ہوتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ خوف سے ڈرے ہوتے. خشیت مانے بھی خوف ہوتا ہے اور مشفقون مانے بھی ڈرے ہوئے ہونا ہوتا ہے. مطلب بہت ڈرتے ہیں، اپنے رب سے خوف کرتے ہیں اور اس خوف سے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے، اس کی ناراضگی نہ آ جائے، اس کے خوف سے ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں، ہر وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اس بات سے کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. ان کے اللہ تعالیٰ کے اس خوف کی وجہ سے ان کو جملے میں تاکید ہے، 2 دفعہ خوف کا لفظ آیا کہ اپنے رب کے خوف سے ڈرے ہوئے. سورہ رحمان میں آیا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے حضور حاضر ہونے سے ڈرتا ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 باغات، 2 جنتیں. بہت بڑی عبادت ہے یہ. انسان اس بات کا ڈر رکھے ہر وقت مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے. اور وہ ڈر ایسا ہوگا کہ وہ ڈر ایسا نہیں ہوگا کہ جتنا ڈریں گے اتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جائیں گے اور خوف زیادہ ہوتے جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا ہوتا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جاتے ہیں. جتنا خوف ہوتا ہے اتنا ہی اس سے محبت بڑھتی، جتنا خوف ہوتا ہے اتنا اس کا قرب بڑھتا ہے، اس کی عبادت ہوتی. جو لوگ اپنے رب کے خشیت سے ڈرتے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کے پاس پلٹ کر جانا. یہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ والذین یؤتون ما آتوا، جو بھی دیتے ہیں ڈرتے ہوئے دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ یہ بولو کاری کی ہیں وہ لوگ ہیں. آپ سے کا نہیں، ایسی صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، یہ بہت نیک لوگ ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، روزے دار لوگ ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے رب سے ڈرتے ہوتے ہیں کہ ان کا عمل قبول ہوا کہ نہیں. نیکی کرتے جاتے ہیں اور اس بات کا خوف رہتا ہے کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو سارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، دنیا کے لیے مقابلہ نہیں کرتے ہیں، اس میں مقابلہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کا معیار کیا ہے، میرا معیار کیا ہے، آج اس نے کیسے کپڑے بنائے میں کیسے بناؤں، اس کے گھر میں کیسا فرنیچر ہے، میرے اس کے گھر میں کیا پکا ہے، میرے گھر کیا پکا ہے، اس کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں، میرے بچے کس اسکول میں پڑھے، اس کے بچوں کے کپڑے کیسے ہوتے ہیں، میرے بچے وہ کس برانڈ کے کپڑے لیتی ہے تو میں کس برانڈ کے کپڑے لوں. ان چیزوں کے لیے مقابلہ نہیں کرتے. وہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں اگر وہ
پورے گھر کا مال صدقہ کر دیتا ہے تو میں بھی اس سے پیچھے نہیں رہوں. اگر وہ آدھا مال صدقہ کرتا ہے میں پورا مال صدقہ کرتا ہوں، پورا مال صدقہ کرتا ہے تو میں اس کے آگے بھی بڑھ کے کچھ کر سکتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہو کے جو نیکیاں جو عبادتیں کر رہے تھے، جو امت کی خدمت کر رہے تھے، وہ کم تھی جو ان کو رات میں ڈھونڈتے تھے کہ رات میں کسی بڑھیا کے گھر، کسی نابینا کے گھر، اس کے گھر کی جھاڑو لگا دیں، اس کے گھر کا برتن دھو دیں. آج ہمارے کسی ذمہ دار کو یہ فرصت ہوگی، ایک گھر کا ذمہ دار اس کو فرصت نہیں ہوگی تو وہ اپنے گھر میں تھوڑا سا کام کرتے یا جھاڑو لگا دیا برتن. ایک پوری امت کی ذمہ داری خلیفہ المسلمین ہو کے وہ کسی رات کے اندھیرے میں کسی کے گھر چلے جاتے ہیں تو وہ نابینا کے یہاں صبح ہونے سے پہلے اس کا پانی بھر دیں، اس کی جھاڑو لگا دیں، اس کے برتن. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دوسرا جو نیکی کر رہا ہے اس سے آگے بڑھ کے میں کوئی ایسی نیکی کر دوں جو دوسرا نہیں کر رہا ہوں، میں اس چیز میں لے کے اس سے آگے بڑھ جاؤں. اپنے اور اپنے رب کے درمیان ہمیشہ کچھ راز رکھنا چاہیے. کچھ ایسی عبادتیں ہوں جو میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی نہیں جانتا ہو. کچھ ایسی عبادتیں ایسی ہونا. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے. ہم کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے. جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت دی ہے اتنے ہی کا وہ ذمہ دار ہے. اور ہمارے پاس ایک نامہ اعمال ہے جو سچ سچ بول دے گا، جو قیامت کے اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے. ان کو آخرت کے یقین سے وہ غفلت میں ہے، وہ آخرت وہ کرتے ہیں. نیکیاں بتائی گئی اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ جہاں یہ مومن ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور ان کے رب کے درمیان نیکیوں کے راز ہوتے ہیں، یہاں یہ کافر ہوتے ہیں جن کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ان جو سامنے برائیاں دکھ رہی ہیں اس کے علاوہ ان کی بہت ساری برائیاں ہیں جو ان کے رب کو پتا ہوتی ہیں. ان کو ایسے ہوش نہیں آئے گا حتیٰ کہ جب ہم ان کے مالداروں کو سزا دے دیں، جب کوئی عذاب ان کے خوشحال لوگوں پر کوئی عذاب آئے گا تب وہ فریاد کریں. تب ان سے کہا جائے گا آج فریاد نہ کرو، آج تم ہم سے بچ کر نہیں نکل پاؤ. پھر ان سے کہا جائے گا کہ اس سے پہلے ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی، تب تو تم اپنے منہ کے بل پھیر جاتے، تب تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاتے تھے. پہلی صفت آیات سن کر پلٹ جانا، نظر انداز کر دینا. دوسری صفت تکبر کرنا، اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنا کہ ہم یہ سننے کے لیے رکیں، ہم یہ سمجھنے کے لیے رکیں، ہم درس کی اس مجلس میں بیٹھے نہیں، ہمارے پاس اتنی فرصت نہ ہے، بڑے لوگ ہیں، ہم کو بڑے کام ہیں. تو تکبر کر کے اس کو چھوڑ دینا. سامرن تہجرون، اس کو بیکار سمجھنا، لغو سمجھنا اور اس سے منہ موڑ لینا، لاپرواہی سے اس کو چھوڑ دینا. یہ ساری خرابیاں ان کے اندر. کیا انہوں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا ہے؟ کبھی قرآن پاک کے الفاظ پر یا اس دعوت پر وہ غور نہیں کرتے؟ یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو پچھلے قوموں میں نہیں آئی تھی؟ ان کو پتہ ہے پچھلے قوموں میں بھی نبی آتے تھے، کتابیں آتی تھی، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ سب ہوا تھا. پھر یہ کیوں اس طرح سے لاپرواہی اور نفرت اور غفلت برتتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس سے پہلے ان کے باپ دادا نے نہیں سنی تھی یا ان کے پاس نہیں آئی؟ کیا ان کے رسول کو نہیں پہچان رہے ہیں اس لیے وہ اس سے اجنبیت محسوس کر رہے ہیں اور ناپسندیدگی محسوس کر رہے؟ نہیں، یہ انہی کے درمیان کے ایک شخص سے 40 سال ان کے درمیان زندگی گزاری ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو یہ صادق اور امین کہتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے، اس کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے. یہ وہی انسان. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے. نہیں، نہ اس پہ جنات کا اثر ہے، نہ اس کے اوپر جنون کا اثر ہے، کچھ نہیں ہے. وہ تو حق لے کر آیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے، یہ صحیح بات، بھلی بات، حق کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. اگر حق ان کی خواہشات کے مطابق چلتا، یعنی دین وہ ہوتا جو یہ چاہتے اور اس حساب سے ہوتا جس حساب سے یہ چاہتے، تو آسمانوں میں، زمین میں اور جو کچھ آسمان و زمین میں سب برباد ہو گیا ہوتا، ہر جگہ فساد مچ گیا ہوتا. ہم تو ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لے کر آئے ہیں، وہ ذکر، وہ نصیحت آئی ہے جس میں ان کے لیے دنیا اور آخرت کے خیر ہے.
ان کے اپنے گھر، خاندان، فیملی، معاشرہ، سماج، ہر چیز کی اس میں خیر ہے، لیکن وہ اپنے ذکر سے، اپنے خیر ہی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ان سے کوئی خراج مانگا ہے، کوئی معاوضہ طلب کیا ہے؟ نہیں، تمہارے رب کا معاوضہ تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ان کو سیدھے راستے کی دعوت دیں، اور یہ لوگ جو یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ سیدھے راستے سے ہی منہ کھول پھیرے ہوئے ہیں۔ آپ سیدھے کی راستے کی دعوت دے رہے ہیں، ان کو سیدھا راستہ قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم ان پر رحم فرما دیں اور ان کی مصیبت کو دور کر دیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بار مصیبت دور کرنے سے پھر یہ شکر گزار ہو جائے، نہیں، یہ پھر اپنی سرکشی میں اندھا دھند بھٹکنا شروع کر دیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی سزا دے کر ان کو پکڑا ہے، چھوٹی سزاؤں سے ان کو لیا ہے، لیکن نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی ان کی ساری دکھائی، نہ خشوع و خضوع دکھایا، نہ ہی اپنے رب کے سامنے انہوں نے توبہ اور استغفار کیا، نہیں، تکبر کرتے رہے، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے، کب تک؟ جب تک کہ بہت بڑے عذاب کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب بہت بڑے عذاب کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیا گیا، تب وہ اس میں حیران اور پریشان ہوئے، تب اس میں ان کو اب آگے پھر ان کو نصیحت کی جا رہی اور ان کے لیے وحدانیت کی، توحید کی، رسالت کی اور آخرت کی دلیلیں پیش کی جا رہی۔ تم غور کرو، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں ان صلاحیتوں سے نوازا ہے، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کا شعور عطا کیا، تم لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ وہی ہے جس نے اس زمین میں تم کو پھیلا دیا ہے اور پھر اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی ہے جو دن اور رات کے آنے جانے کا ذمہ دار، جو دن اور رات کو آنے جانا سکھاتا ہے۔ کیا یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آتی؟ لیکن سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا جیسے پچھلے لوگوں نے کہا۔ کیا کہہ دیا؟ یہ کہہ دیا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس کا وعدہ تو ہم سے بھی کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا، کبھی ہوا؟ کبھی نہیں ہوا۔ یہ تو پرانے افسانے اور قصے۔ ان سے پوچھئے یہ زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ اس زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ یقیناً یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے۔ پھر ان سے پوچھئے تب پھر کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات تمہاری؟ اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو عبادت کو مستحق کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے پوچھئے ساتوں آسمان کا رب کون ہے؟ عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ۔ ان سے پوچھئے کہ تو پھر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اتنی عظیم ہستی جو ہے، جو 7 آسمانوں کی مالک ہے، جو عرش عظیم کی مالک ہے، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ان سے پوچھئے ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو نجات دے اور پناہ دے؟ کون ہے جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے محفوظ رکھے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے اسے کوئی بچا نہیں۔ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے؟ اگر جانتے ہو تو بتاؤ وہ کون ہے وہ ہستی؟ یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ۔ پوچھئے پھر کہاں بھٹک رہے ہو؟ اگر وہی پناہ دینے والا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، پھر تم کس کی چوکھٹ پر جا رہے ہو؟ کس کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہو؟ کدھر بھٹک رہے ہو؟ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ سب جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا ہوتا، کوئی اس کے ساتھ کائنات کی تخلیق میں شریک ہوتا، کوئی اس کی ملکیت میں شریک ہوتا، اختیار میں کوئی شریک ہوتا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہر ایک اپنی اپنی تخلیق لے کے کنارے ہٹ گیا ہوتا۔ ہر معبود یہ دیکھتا کہ یہ میں نے بنایا ہے، اس پہ میرا اختیار چلنا چاہیے، یہ میری مملکت ہے، یہ میری حکومت۔ ہر ایک اپنا حصہ لے کر کنارے ہو جاتا اور ہر ایک دوسرے پر اپنا زور دکھاتا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کئی ہوتے تو اس میں کوئی مضبوط اور کوئی کمزور ہوتا، اور جو مضبوط ہوتا وہ کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا اور اس کے اوپر آگے اس پر تکبر کرنے کی، بڑائی جتانے کی کوشش۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے،
ہر اس چیز سے جو بیان کرتے ہیں اللہ کی ذات پاک ہے، ہر اولاد سے، ہر شریک سے، ہر مددگار سے، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہے، وہ ہر کھلی اور چھپے کو جاننے والا ہے، بلند و بالا ہے اس کی ذات ہر شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے کفر کی وجہ بتا دی گئی، پچھلے قوموں کی پوری تاریخ بتا دی گئی، کفر کے اسباب کیا ہیں، ان کی غفلت، ان کا جھٹلانا، ان کا تکبر کرنا، یہ ان کے کفر کا اسباب ہے۔ اب آگے دعا دیکھیے، قل ربی ما ترینی ما یوعدون، یا اللہ اے میرے رب، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اگر تو اس کو دکھانے والا ہو، اگر تو میری موجودگی میں اس کو دکھا دے، اگر تو مجھے وہ چیز دکھا دے جس کا تو ان سے وعدہ کرتا، تو مجھے ظالم قوم میں شامل مت کر۔ اندازہ کریے آپ اس دعا کا، اندازہ کریے کہ رسول ہے نا، وہی تو لوگوں کو دین کو، ظالموں کو دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، حق کی دعوت پہنچا رہے ہیں، کیا وہ ظالموں کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو ان کو ظالموں میں جوڑا جائے گا؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی اس بات کا ڈر کہ کہیں ظالموں پر عذاب آئے تو ہم بھی اس کا نشانہ نہ بن جائے، پہلے سے اس بات کی دعا، اللہ تعالیٰ کو دعا سکھا رہے ہیں اور وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب، اگر جس چیز کا ان کو جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، اگر وہ عذاب میری موجودگی میں آ جائے، اگر تو مجھے وہ عذاب میری آنکھوں سے دکھا دیتا ہے تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا، مجھے ظالم لوگ میں شامل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو جس چیز سے ڈرا رہے ہیں، ہم آپ کو بھی وہ چیز دکھا سکتے ہیں، یعنی آپ کی موجودگی میں عذاب آ جائے، آپ خود اپنے سامنے ان کو تباہ و برباد ہوتا ہوا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نیکی کے ذریعے ہر برائی کو دور کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگ کیا کیا باتیں بنا رہے ہیں، لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کی پرواہ مت کریے، آپ اس سے بدلہ مت کیجیے، آپ ہر برائی کا بدلہ نیکی سے کیجیے۔ اور اس کے بعد دعا کیجیے، ربی اعوذ بک، اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے کچھ بھی بہکانے آ جائے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان ہمارے پاس حاضر ہو، اور جب ان میں سے کسی کی موت آئے گی، جو کافر ہیں، جو آج یہ تکبر کر رہے ہیں، اگر ان کے موت کا وقت ہوگا تب کوئی دیکھے ان کی کیا حالت ہوگی، تب وہ چلا چلا کر کہیں گے کہ اے میرے رب، یقین آ گیا، مجھے واپس بھیج دو، اب میں نیک کام کروں گا، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، تاکہ میں جو کچھ چھوڑ کر آیا ہوں اس میں اب اچھا کام کروں، مال چھوڑ کر آیا ہوں اس کو اچھے سے خرچ کروں گا، اولاد چھوڑ کر آیا ہوں ان کو دین پر لگاؤں گا، اپنا وقت، اپنی فرصت، اپنی صلاحیت سب چھوڑ کر آیا ہوں وہاں پر، اب میں اس کو دین کے کام میں لگاؤں گا، اب میں اس میں نیکی کروں گا۔ نہیں نہیں نہیں، اب کوئی موقع نہیں ہے، کل ہرگز نہیں، یہ تو تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے برزخ ہے، صرف ایک لمحہ جو روح نکلنے کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ دنیا کا مقام، یہ سفر، یہ راحت، یہ فرصت، یہ موقع، یہ سب ختم، اس کے بعد تو پھر برزخ ہے، قیامت کے دن تک کہ تم برزخ میں رہو، ایک ایک وہ مقام جو موت سے لے کر قیامت کے دن تک جہاں رہنا ہے، اس کا نام برزخ، اور اس برزخ میں جو نیک ہوگا وہ اپنا انجام دیکھے گا، دوسرا ہوگا وہ اپنا، جب قیامت کا دن آ جائے گا تب کیا ہوگا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں پھونک دیا جائے گا، اور پھر جب سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر آج یہ دنیا میں جو ایک دوسرے کی خوشنودی چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو یہ برا نہ مان جائے، وہ برا نہ مان جائے، اور وہ کچھ نہ کہہ دے اور اس کو راضی کر لیں اور اس کو راضی کر لیں، یہ رشتہ داریاں، یہ دوستانے، یہ احباب، یہ سب کچھ نبھایا جاتا ہے، لیکن یہ سب اس زندگی تک، جیسے ہی موت نظر آئے گی واپس پلٹنے کی دعا مانگیں گے، واپس پلٹا نہیں جائے گا، اس کے بعد پھر ایک مدت برزخ میں گزاریں گے، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا تو قبروں میں سے اٹھ کر نکل آئیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر آپس میں نہ کوئی رشتہ داریاں ہوں گی، نہ کوئی کسی کی مزاج پرسی کرے گا، نہ کوئی کسی کی خیریت پوچھے گا، وہاں سب کا اپنا اپنا کام ہوگا، اپنا میزان ہوگا، اپنا عمل ہوگا، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ اس نے ایسا کیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا تھا، وہ بھی تو میرے ساتھ ایسا کرتا تھا، میں اس وجہ سے ایسا کرتا، اس نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا اس لیے تم نے برا کیا تھا، تمہاری برائی مٹ گئی اس کی برائی کی وجہ سے نہیں،
وہاں کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا نہ، کوئی کسی کے رشتہ داری دیکھے گا نہ، کوئی کسی کا کوئی تعلق ہوگا. وہاں صرف ایک چیز ہوگی، میزان ہوگا، نیکی اور بدی ہوگی، اور وہ نیکی اور بدی میزان پر ہوگی. جس کا میزان بھاری ہو گیا، جس کے پاس بہت نیکیاں ہوں گی اور اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا نیکیوں والا، وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے. بس یہ کامیاب، جو جنت دوزخ سے بچ جائے، جنت میں پیر رکھ لیں، یہ کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل کرے. وہ کامیابی، ہم اس کامیابی کی شرطیں پوری کریں. سورہ شروع ہوئی ہے اسی لفظ سے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو جاتا. جو صفات بتائی گئی ہیں ہم اس کو اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ ہم اس دن اپنا میزان ہمارا بھاری رہے ان اعمال کی وجہ سے، ان صفات کی وجہ سے، اور ہم وہاں اس دن کی کامیابی سے خوش نصیبی اور سعادت حاصل کر سکیں. اور جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، اس لیے کہ اس کے عمل ہوں گے، اس میں ایمان نہیں ہوگا، عمل ہلکے ہو جائیں گے. یا عمل ہوگا اس میں ریاکاری ہوگی، وہ عمل بے وزن ہو جائے گا. بہت سارے اعمال ہوں گے، اعمال بے وزن ہوں گے، اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا، اس کی کوئی اللہ کے لیے نہیں کیا ہوگا، وہ شریعت کے مطابق نہیں کیا ہوگا. وہ سارے اعمال ان کے بہت ہلکے ہوں گے، میزان ان کا بھاری نہیں ہو پائے گا. تو جس کے میزان ہلکے ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. خود اپنی حرکت سے، اپنے عمل سے، اپنی لاپرواہی سے، اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اپنا نقصان کیا. کی سزا کیا ہوگی؟ یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے. ایسا نہیں تھا کہ وہ جو لوگ جن کے میزان ہلکے تھے انہوں نے دنیا میں کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، بہت نیکیاں کی تھی، صدقات کیے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے. لوگ کہیں گے ارے بڑا خرچ کرنے والا ہے. غریبوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، لوگ کہیں گے بڑا ہمدرد ہے، بڑا دل کرنے والا ہے. جہاں بھی یہ وہ تعریف، لوگوں کی تعریف ملنے کی امید تھی، وہاں خوب کام کیا اور لوگوں کی تعریف مل گئی تھی. جب وہاں پہنچے تو ہر عمل کھوکھلا تھا، ہر عمل بے وزن. وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس میں جل کر کالے ہو رہے ہوں گے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا کوئی نہیں آیا تھا جو تمہیں میری آیتیں سنا دیتا؟ آئے تھے نا لوگ، آیات، میری آیات پڑھ کر سناتے تھے نا، تو تم ان کو جھٹلا دیتے تھے. ایک تو جسمانی عذاب ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی عذاب ہوتا ہے. جب کسی کی پٹائی اور اوپر سے چڑھایا جائے کہ ہاں منع کیا تھا نا، نہیں سمجھے تھے، پیٹے مزہ آیا، تو یہ ڈبل سزا ہو جاتی ہے. شرمندگی اور پوچھ تاچھ ہوتی، اور ان کو وہاں دونوں عذابوں کا سامنا کرنا ہے. ایک تو جسم آگ میں جل رہے ہوں گے، جھلس رہے ہوں گے، گرم پانی پینے ہوں گے، اوپر سے پھر پوچھا جائے گا کہ ہاں کہاں ہے تمہارے مال اولاد، اور کہاں ہے تمہاری عزت، اور کہاں ہے تمہارا منصب، اور کہاں ہے وہ سارے معبود جن کا تم سہارا لیتے تھے، اور کہاں ہے وہ لوگ جن کی وجہ سے تم ہماری آیات کو جھٹلاتے. پھر یہ ان چیزوں کا بھی سامنا ان سے پوچھا جائے گا کہ ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی تھی نا، تو تم ان کو جھٹلا دیتے تھے، تم اس پر ایمان نہیں رکھتے. تو کہیں گے کہ یہ ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. یہ ہمارے رب ایک بار اور موقع دے دے، ایک بار ہم کو یہاں سے نکال دے. اگر ہم نے دوبارہ ایسی غلطی کی ہوگی تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. کہا جائے گا منہ بند کرو اور چپ چاپ اس میں بیٹھے رہو، آواز مت نکالو، اس سے پہلے میرے بندے تمہارے پاس پہنچے. میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو ہماری مغفرت فرما، تو ہم پر رحم فرما دے، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. تو جب وہ اپنی مغفرت کی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے تھے، جب وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب کرتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ میری یاد سے، میری نصیحتوں سے، میری تنبیہات سے غفلت برت رہے تھے. تم ان سے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کے اوپر ہنستے تھے تم. انہوں نے کتنا صبر کیا، ایک تو دنیا کی مشقت پر، عبادتوں کی مشقت پر، اوپر تمہارے تانوں پر. تم نے ان کا مذاق بنایا اس قدر کہ تم پھر اس کی وجہ سے میری نصیحت نہیں قبول کر سکے اور میرے ذکر سے غافل ہو گئے.
اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تم ان کے اوپر ہنستے تھے۔ آج ان کے اس صبر کی وجہ سے، جو انہوں نے صبر کیا تمہارے طعنوں پر، تمہارے مذاق پر، تمہارے تمسخر پر، وہ صبر کرتے رہے اور عبادتوں پہ جمے رہے، برقعے کا مذاق اڑائے پھر بھی برقع اوڑھتے رہے، پردے کا مذاق اڑائے پھر بھی پردہ کرتے رہے، داڑھی کا مذاق اڑائے گئے پھر بھی داڑھی رکھے رہے، ساتر کپڑوں کا مذاق اڑائے گئے پھر بھی ساتر کپڑے پہنے، دینی مجلسوں میں شرکت کرنے کا مذاق اڑایا گیا پھر بھی دینی مجلسوں میں شرکت کرتے رہے، مدرسے میں پڑھنے کا مذاق اڑایا گیا پھر بھی مدارس میں پڑھا، کسی بھی چیز کا نیکیوں کا ان کے مذاق تم اڑاتے رہے اور وہ اس پر جمے رہے، صبر کر کے اسی کام پر لگے رہے، ان کے اس صبر کی وجہ سے میں نے ان کو بدلہ دیا ہے، آج وہ لوگ کامیاب ہو۔ ان سے پوچھا جائے گا زمین میں تم کب تک تھے، کتنے سال کی مدت گزار کے آئے ہو زمین پر، وہ کہیں گے ایک دن یا چند دن، بس کچھ اتنا ہی وقت ہے، بہت زیادہ وقت نہیں۔ گننے والوں سے پوچھا جائے جو اس میں ماہر ہیں، گننے جوڑنے میں، ان سے پوچھا جائے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بات تو صحیح ہے، بہت کم مدت تم نے دنیا میں گزاری ہے، لیکن تم کو اگر یہ پہلے پتا ہوتا تب فائدہ ہوتا نا، جب دنیا میں تھے، جب تمہیں اندازہ ہوتا کہ دنیا کی مدت بہت کم ہے، بہت دن یہاں نہیں رہنا ہے، تب فائدہ ہوتا، تب تم اس کے لیے عمل کرتے۔ آج تمہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم دنیا سے بہت جلدی چلے آئے، ایک دن، دو دن، 4 دن تھے بس، آج فائدہ، یہ بات جاننے سے تمہیں کیا فائدہ ہو؟ پھر ان سے حساب ہو رہا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہیں یہ یقین تھا کہ بیکار میں پیدا کیے گئے ہو، کوئی مقصد نہیں ہے تمہاری تخلیق کا، کبھی تمہیں یہاں واپس نہیں آنا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوتا، اتنی تدبیر سے، اتنی حکمت سے، اتنی قدرت سے بنائی گئی یہ مخلوق بلا وجہ نہیں بنی، پاک ہے اللہ کی ذات، بلند و بالا ہے اللہ کی ذات کہ وہ بیکار میں ایسا کام کرتی، برتر ہے اللہ کی ذات، وہ بادشاہ حقیقی ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہ عرش کریم کا مالک ہے، اور جو بھی ان میں سے جو بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارے گا، کسی دوسرے کی عبادت کرے گا، جس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اور اگر دلیل ہو تو ہو سکتا ہے اصلا ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا حقیقی معبود کوئی ہے ہی، اگر دلیل ہوگی تو جھوٹی ہوگی، اور نہ دلیل ہوگی ہی نہیں، تو یہ ان کی تاکید کے لیے کہ ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل ہوتی، تو یہ جس کو بھی پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ چیزیں ہیں جن کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اور جو بھی اللہ کے سوا کسی جھوٹے معبود کو پکارے گا اس کا حساب اس کے رب کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ ناشکرے لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، جس کو اللہ نے بنایا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی روزی دی ہوئی کھاتا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہو، اس کی حفاظت میں ہو، اس کے بعد ڈرے دوسرے لوگوں سے، امید رکھے دوسرے لوگوں سے، ہاتھ پھیلائے دوسروں کے ہاتھ، ایسے ناشکرے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ آخر میں پھر ایک دعا سکھائی گئی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور کہہ دو اے میرے رب میری مغفرت فرما، اس پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرما۔ ایسے نہیں کہ جب کوئی غلطی کر دے تب اس وقت وہ توبہ کرے اور مغفرت کی دعا مانگے، انسان بہت خطا کار ہے، بہت گناہ گار ہے، جانے اور انجانے میں ہر لمحے غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ اپنے خیالات سے، کچھ اپنے اعمال سے، کچھ اپنی سوچ سے، کچھ اپنی زبان سے، کچھ اپنے ہاتھ پیر سے، کبھی آنکھوں سے، کبھی منہ سے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اس کی رحمت کی طلب کرنا چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اس کے ساتھ سورہ مومنین ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے مومنوں کی صفات ہمارے اندر پیدا کرے، ہمیں توفیق دے، ہم اللہ کے سامنے ڈر جواب دہی کے خوف ہم کو رہے، اور ہم اس کے بتائی ہوئی صفات کے مطابق اپنے آپ کو سچا اور پکا مومن ثابت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجر سے محروم نہ کرے جو سچے اور پکے مومن کا اجر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جگہ دے اور اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔